الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ إلى قوله تعالى قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، کتابی شکل میں جو یہ نصاب چھپا ہوا موجود ہے، اس کے اعتبار سے اس کے حصہ پنجم کا آخری درس سورہ توبہ کے 6 اور 7 رکوع پر مشتمل ہے، لیکن جیسے کہ اس مرتبہ اس نصاب کے حصہ پنجم میں کچھ اضافی دروس پہلے بھی شامل کیے گئے ہیں، اسی طرح اس مقام پر بھی یہ اضافی درس ہے سورہ توبہ کے 2 اور 3 رکوعوں پر مشتمل۔ ان دونوں رکوعوں میں فتح مکہ کا پس منظر بیان ہوا ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ بظاہر احوال تو فتح مکہ ایک بہت عظیم واقعہ تھا، لیکن قرآن حکیم میں اس کا صراحت کے ساتھ کہیں بھی سرے سے تذکرہ ہی موجود نہیں، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھ چکے ہیں جو ہمارا سابقہ درس تھا، درس نہم، کہ جو صلح حدیبیہ سے متعلق تھا، اس کو اس قدر اہتمام کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بسا اوقات ظاہری اعتبار سے واقعات کی جو بھی قدر و قیمت اور اہمیت ہوتی ہے، اور معنوی اعتبار سے واقعات کی جو قدر و قیمت یا اہمیت ہوتی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے سیرت النبی کا ٹرننگ پوائنٹ، فیصلہ کن واقعہ فتح مکہ ہے، معنوی اعتبار سے فتح مکہ نہیں بلکہ صلح حدیبیہ ہے۔ قرآن حکیم کے اس انداز بیان سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے۔ اس آج کے درس کا جو پس منظر ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات یہاں سے شروع کریں۔ سورہ جمعہ کی 2 اور 3 آیات کے حوالے سے ایک بڑی اہم حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی ایک بعثت خاص یا بعثت خصوصی تھی الی مشرکین عرب کے مشرکین جو زیادہ تک بنی اسماعیل تھے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسلی اعتبار سے خود بنی اسماعیل میں سے ہیں، امیین میں سے ہے، امیین ان کا گویا کہ مجموعی عنوان ہے اس قوم کا،
اس لیے کہ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ویسے بھی کم تھا، اور پھر یہ کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی قانون ضابطہ کچھ موجود نہیں تھا، اسی لیے قرآن مجید نے مجموعی طور پر انہیں امیین سے تعبیر کیا۔ حضور خود بھی انہی میں سے تھے۔ اس اعتبار سے آپ کی جو اصل بعثت ہے، جس کو ہم کہیں گے بعثت خصوصی یا بعثت خاص، وہ ہے امیین کی جانب۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اس کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خاص ہے وہ در حقیقت امیین کی طرف ہے، جن میں سے آپ خود بھی تھے۔ لیکن اگلی آیت میں بیان کیا گیا وہ ہے بعثت عام یا بعثت عمومی، اور وہ ہے الی کافۃ الناس، اور نہ صرف یہ کہ کافۃ الناس بلکہ الی یوم القیامہ، آخری وقت تک اس دنیا میں اب جو رسالت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اور اس وقت بھی آپ پوری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، جیسے کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 38 میں بڑی وضاحت سے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ میں نے 2 پہلو بیان کیے ہیں جس میں کہ ٹائم اینڈ سپیس یہ دونوں حصے آ گئے ہیں، کہ آپ کی بعثت تھی پوری نوع انسانی کی طرف، اور دوسری طرف یہ کہ اب تا قیام قیامت، نہ صرف یہ کہ اس وقت کی جو نوع انسانی موجود تھی اس وقت دنیا میں، بلکہ یہ کہ جو بھی قیامت تک انسان دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تو یہ دو بعثتوں کے ساتھ حضور کی وہ بھیجا گیا ہے۔ اس میں ایک دلچسپی کے اعتبار سے میں عرض کر دوں کہ چونکہ یہ بات بارہا آئی ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت میں جو قریب ترین آتے ہیں اور مشابہ ترین ہوتے ہیں حضور سے، وہ حضرت موسیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کی بھی 2 بعثتیں تھیں۔ ایک بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، جیسے کہ سورہ صف کی ایک آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا تھا اپنی قوم سے، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں دکھ دیتے ہو، جبکہ تمہیں خوب معلوم ہو چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ تو بنی اسرائیل کی طرف بھی بعثت تھی اور فرعون کی طرف بھی، آل فرعون۔ اس اعتبار سے 2 بعثتوں کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی مبعوث ہوئے، لیکن یہ کہ یہ بالکل ایک علیحدہ شان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے، کہ آپ کی بعثت خاص، بعثت خصوصی، یہ تو ہے عرب کے مشرکین کی طرف، اور بعثت عام یا بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف اور تا قیام قیامت۔ اب اس کے ضمن میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ یہ کہ اس بعثت عمومی کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا اللہ نے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک امت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے اپنا فریضہ رسالت اپنی آخری حد تک اس کی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا، اور آپ کا جو بھی آغاز وحی کے بعد سے جو بھی دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اصل میں اس بعثت خصوصی کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں صرف ہوا۔ صلح حدیبیہ تک یعنی سن 6 ہجری تک، اس میں اب شامل کر لیجئے کہ جو مکی دور کے 12 سوا 12 برس ہے، تو یوں سمجھیے کہ 18-19 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت عمومی کے لیے کوئی براہ راست اقدام نہیں فرمایا۔ البتہ جو امت آپ تیار کر رہے تھے، جن کی تربیت آپ فرما رہے تھے، جن کو آپ تعلیم دے رہے تھے، یہ امت ہے در حقیقت کہ جو اب ذریعہ بننے والی تھی، گویا کہ یہ اللہ کے رسول کی حیثیت اختیار کرنے والی تھی۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ استعمال کیا، جب حضور نے انہیں بھیجا کچھ خواتین سے بیعت لینے کے لیے، تو وہاں جا کر آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اور یہی لفظ حضور نے بھی استعمال فرمایا تھا جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا ہے آپ نے یمن کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ، تو گویا کہ امتحاناً کہہ لیجئے یا تعلیماً کہہ لیجئے، ان سے کچھ سوالات کیے کہ جو معاملات وہاں پیش آئیں گے کیسے طے کرو گے، کیسے فیصلے کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا، جو بات اس میں پاؤں گا اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ نے فرمایا فرض کرو کوئی معاملہ جو ہے اللہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ کی سنت کی طرف رجوع کروں گا، دیکھوں گا آپ کی کوئی نظیر ہو، آپ نے کسی معاملے میں اس قسم کا فیصلہ کیا ہو۔ تیسرے درجے میں پھر آپ نے سوال کیا اگر تمہیں ایسی بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ آئے تو کیا کرو گے؟
تو پھر انہوں نے عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا، محنت کروں گا، اجتہاد کروں گا، صحیح رائے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تو اس پر شاباش دینے کے انداز میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو یہ صلاحیت عطا فرما دی کہ وہ صحیح راستے تک پہنچ گیا۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ جو لفظ آئے ہیں اس کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ امت جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تا قیام قیامت اللہ کے رسول کی حیثیت رکھتی ہے، گویا کہ بحیثیت مجموعی سے فریضہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ دو بعثتیں ہیں جس کے ساتھ حضور مبعوث ہوئے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، صلح حدیبیہ تک حضور کی ساری محنت، ساری مشقت صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک تھی، بلکہ اس میں اضافہ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے اور فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ معاملات اہم ہیں کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے پہلے 10 برس جو ہیں آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی کو صرف شہر مکہ تک محدود رکھا ہے۔ شہر مکہ کے ساتھ آپ شامل کر لیجئے کہ جو بھی حج کے مواقع ہیں، اب منا میں جب جمع ہوتے تھے لوگ، یا عرفات میں لوگ جمع ہوتے تھے، یا یہ کہ ایک آس پاس جو بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے مکے کے گرد و نواح میں، ان کو ساتھ شامل کر لیجئے، لیکن 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوتی سرگرمی صرف اس علاقے تک محدود تھی۔ سن 1090 میں پہلا سفر آپ نے کیا ہے طائف کا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب مکے والے اب برداشت نہیں کریں گے۔ ابو طالب جو ہے ان کی حفاظت ایک ڈھال تھی اللہ کی طرف سے کہ جو گویا کہ حضور کے اور قریش مکہ جو ہے ان کے اور کفار مکہ کے درمیان تھی، اب وہ اٹھ گئی، لہذا ان کی جانب سے اقدام ہو جائے گا۔ تب آپ نے طائف کا سفر کیا ہے۔ اس کے بعد بھی واپس آ کر بھی پھر آپ کی طرف سے کوئی باہر جو ہے سرگرمی نہیں ہے، البتہ اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہوئی ہے کہ اسی سال میں 6 افراد جو ہیں وہ مدینے کے یثرب کے رہنے والے وہ ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے، اس سے اگلے سال 72 اور مرد اور 3 عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس سے وہ کھڑکی کھل گئی مدینے کی طرف۔ پھر ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بعد ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اب آپ کا دائرہ جو ہے، آپ کی تحریکی اور دعوتی سرگرمی جو ہے وہ تقریباً پورے جزیرہ نما عرب تک اس کا جو ہے دائرہ وسیع ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ تک آپ نے کہیں جزیرہ نما عرب کے حدود سے باہر کسی دعوتی سرگرمی کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اب بقیہ جو چند سال زندگی کے ہیں حیات دنیاوی کے، اس میں اپنے سامنے 2 رکھیے نقشے کہ ایک طرف پیش قدمی ہو رہی ہے جزیرہ نما عرب کے اندر بھی، اور دوسری طرف ساتھ ہی آپ نے سرگرمی کا آغاز کر دیا ہے جزیرہ نما عرب سے باہر بھی۔ چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی پھر دعوتی خطوط لکھے، قیصر روم کے نام، کسرائے ایران کے نام، مقوقس مصر کے نام، نجاشی حبشہ کے نام وغیرہ، اور بھی جو یمامہ کے عمراء تھے یا بحرین کا امیر تھا، یہ تمام آس پاس جزیرہ نما عرب کے چاروں طرف جو علاقے تھے ان کے جو ذمہ دار لوگ تھے، بادشاہ تھے، یا جس طرح کے بھی پیٹریارکس تھے یا کوئی اور جن کی ذمہ داریاں تھیں، ان کو آپ نے دامہ ہائے مبارک بھیجے ہیں، اسلام کی دعوت دی ہے۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ موطا ہوا، اس لیے کہ آپ کے ایک ایلچی کو، ایک سفیر کو شہید کر دیا گیا، اور یہ در حقیقت گویا کہ ایک طریقے سے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سن 8 جمادی الاولیٰ میں غزوہ موطا ہوا، اس کا ذکر بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ کہ اسی کے نتیجے میں پھر غزوہ تبوک ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن 9 میں پھر یہ سفر اختیار کیا ہے جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ تو ایک رخ تو یہ ہے جو بیرون ملک عرب آپ کی سرگرمی کا آغاز ہوا، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اندرون ملک عرب یا جزیرہ نما عرب کی حدود کے اندر اب یہ وقت جو ہے یہ گویا کہ حضور کے مشن کے تکمیل کے آخری مراحل ہیں۔ ان کے ضمن میں اہم واقعات کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ سن 7 ہجری ہی کے محرم میں، بالکل پہلے مہینے میں، آپ نے خیبر پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اگرچہ وقت لگا، لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، اور اس سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا اور فراغت حاصل ہوئی مسلمانوں کو، جو بھی تنگی تھی دنیاوی اعتبار سے اس میں کشادگی پیدا ہوئی۔ پھر اسی میں غزوہ خیبر کے ساتھ ہی غزوہ وادی القریٰ، یہ گویا کہ ہر بڑے غزوے کے ساتھ ایک غزوہ جو ہے سیرت النبی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بطور ضمیمہ آتا ہے، جیسے غزوہ احد کے بعد، اور پھر یہ کہ غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ احد کے بعد معاملہ ہوا تھا بنو نذیر کا، غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا،
اسی طرح یہ غزوہ خیبر کے ساتھ ہی جو ہے غزوہ وادی القریٰ ہے۔ پھر سن 7 میں ہی غزوہ ذات الرقاع ہوا ہے۔ حضور نے جنوب کی طرف سے بھی آپ کو اطمینان ہو گیا کہ مکے والوں سے صلح ہو چکی ہے، اور مکے کے آس پاس کے قبائل بھی یا وہ قریش کے حلیف بن گئے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے ہیں، تو اس اعتبار سے صلح کے اندر بندھ گئے۔ تو جنوب کی طرف سے جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو شمال کی طرف پیش قدمی کی، خیبر کو فتح کیا۔ خیبر کی طرف سے یکسو ہو کر پھر اب آپ نے یہ جو نجد کے بدو قبائل تھے کہ جنہوں نے بارہا بہت شرارتیں کی تھیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو جو شہید کیا تھا بیر معونہ میں، دھوکہ دے کر انہیں ساتھ لے کر گئے ایک مبلغین کی حیثیت سے، اور پھر انہیں سب کو شہید کیا ہے، بمشکل ان میں سے 2 حضرات بچ سکے ہیں۔ تو ان کی شرارتوں کو صدا دینے کے لیے پھر حضور نے اس کو کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع، یہ سن 7 ہی کے اندر یہ بھی ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہ بدو لوگ تھے، کوئی کہیں آباد ہے کوئی کہیں آباد ہے، کوئی مستقل آبادی نہیں تھی، تو کسی جگہ پر بھی کوئی جم کر جنگ کا موقع تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے، کہیں جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ گئے، لیکن یہ کہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے اندر دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا جو ایک رعب تھا وہ اس پورے علاقے پر قائم ہو گیا۔ اس کے بعد سن 7 ہی میں ذی قعدہ کے مہینے میں آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرہ قضا اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے سن 6 میں، صلح حدیبیہ کی وجہ سے بغیر عمرہ کیے ہوئے آپ کو لوٹنا پڑا تھا، لیکن اسی میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے اور آپ عمرہ کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد میں صحابہ کے ساتھ گئے ہیں۔ 3 دن تک اہل مکہ نے اپنے وعدے کے مطابق مکے کو خالی رکھا، خود وہ مکے کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں ان پر چڑھ گئے، اور وہاں سے دیکھتے رہے حسرت کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ وہاں بڑے اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور مکے میں 3 دن تک ان کا قیام رہا۔ یہ بھی گویا کہ ایک بڑی ہی فیصلہ کن بات تھی کہ پورے عرب میں ظاہر بات اس کی دھوم مچ گئی ہوگی کہ یہ صلح حدیبیہ کا جو اصل میں نتیجہ ظاہر ہوا ہے یہ عمرہ قضا کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ پھر اگلے سال سن 8 میں فتح مکہ ہو گیا، یہ ہے رمضان سن 8۔ اس کا جو بھی واقعاتی پس منظر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ ہے ترتیب۔ فتح مکہ کے ساتھ پھر ضمیمے کے طور پر غزوہ حنین ہے اور جو محاصرہ طائف ہے، اور اس کے ساتھ گویا کہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مشن تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو غلبہ دین ہو گیا بالفعل، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ چنانچہ سن 9 میں جو پھر حج ہوا ہے اس کے موقع پر اعلان عام کرا دیا گیا کہ اب عرب میں مشرکین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جزیرہ نمائے عرب میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں وہ تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ اب تمہیدی مباحث میں ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، غزوہ تبوک جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی سورہ توبہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہم اور بعض اعتبارات سے مشکل صورت ہے قرآن مجید کی کہ اس میں کچھ آیات کے باہمی ربط کو اگر نہ سمجھا جائے اور ان کا جو زمانہ نزول کے اعتبار سے فرق ہے اگر وہ پیش نظر نہ رہے تو بڑی پیچیدگی واقع ہوتی ہے اور ان کی صحیح تعویل تک انسان رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک تقسیم تو سورہ توبہ کی بالکل معلوم ہے، معروف ہے، جانی پہچانی ہے، متفق علیہ ہے کہ اس کے پہلے 5 رکوعوں کا تعلق جو ہے وہ حضور کی بعثت خاص سے، جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کے آخری مراحل اور اس کے ضمن میں جو بھی مباحث تھے وہ پہلے 5 رکوعوں میں آ گئے، اور جو بقیہ 11 رکوع ہیں، 6 رکوع سے شروع ہو کر اور 10ویں اور 16ویں رکوع کے آخر تک، یہ گویا کہ غزوہ تبوک کے گرد گھومتے ہیں۔ اس میں سے 4 رکوع ہیں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں کہ جن کا نزول ہوا ہے یا تو غزوہ تبوک سے قبل، آپ کی روانگی سے قبل، اور یا روانگی کے دوران اثناء سفر میں جاتے ہوئے، اور بقیہ جو پھر رکوع ہیں ان کا جو ہے نزول ہوا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 10ویں سے لے کر اور 16ویں رکوع تک 7 رکوعوں کا نزول جو ہے وہ غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران یا پھر واپس مکے میں پہنچنے کے بعد، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد۔ تو یہ تقسیم تو بالکل معلوم اور مشہور اور معروف ہے، متفق علیہ۔ البتہ پہلے 5 رکوعوں کے مابین ایک تقسیم ایسی ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے اکثر حضرات کو اس میں کافی الجھنوں کا سامنا رہا ہے۔ اس میں بات جو ہے ایک قرآن مجید میں سورتوں کے ترتیب کے حوالے سے ایک اصولی بات نوٹ کر لیجئے
بسا اوقات قرآن مجید میں اہم کوئی بات کسی صورت میں جو مضامین کا سلسلہ ہوتا ہے میں سے کسی اہم بات کو نکال کر پہلے لے آتے ہیں، جیسے سورہ انفال میں یسألونک عن الانفال۔ اب ظاہر بات ہے کہ غزوہ بدر جو ہے اس کے بارے میں حالات اور واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کی مشاورت کا تذکرہ ہے، اس کے دوران جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ ہے، اور آگے جا کر آتا ہے پھر 10ویں پارے کی پہلی آیت میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو مال غنیمت کا اصل حکم بعد میں آ رہا ہے، لیکن ایک آیت وہاں سے نکال کر شروع میں لے آئی گئی، اس لیے کہ اہم ترین بات یہ بن گئی تھی کہ غزوہ بدر کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اس کے بارے میں اب کیا کیا جائے۔ پرانا رواج یہ تھا کہ جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اسی کی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہاں قرآن کے اندر اس کا جو ہے حکم نازل ہوا کہ نہیں، 5واں حصہ تو بیت المال کا ہوگا اور 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں۔ تو یہ جو ایک اہم ترین بات تھی اس کو نکال کر شروع میں لے آئے، ایک گویا کہ عنوان کے طور پر۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں ابتدائی جو 6 آیات ہیں ان کا تعلق اصل میں سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر حضور نے جو اعلان عام کروایا ہے کہ اب مشرکین عرب سے برات ہے، مشرکین کے ساتھ اب کوئی مصالحت کا سوال نہیں ہے، کوئی عہد کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اب تو 2 ہی آپشنز ہیں مشرکین عرب کے لیے، یا ایمان لے آئیں، اسلام قبول کریں، اور یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ گویا کہ تیسرا آپشن خود بخود امپلائڈ تھا کہ وہ یہاں سے اس ملک کو خیر بات کہیں، جہاں سینگ سمائے چلے جائیں، ورنہ یہ کہ یہاں اگر رہیں گے تو 2 ہی آپشنز ہیں، یا اسلام لائیں اور یا قتل۔ تو یہ چونکہ نہایت اہم واقعہ تھا لہذا ان 6 آیات کو پہلے لے آیا گیا ہے، ورنہ در حقیقت ان 5 رکوعوں کی ترتیب یہ ہے کہ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے جس کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں، یہ فتح مکہ سے متصلاً قبل نازل ہوا ہے، اور اس میں در حقیقت فتح مکہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش قدمی تھی اس کے ضمن میں جو مسلمانوں میں مختلف اسباب سے جو ہچکچاہٹ تھی، جانے سے کچھ لوگ کرنی کترا رہے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ اقدام کیا جائے، بلکہ خواہش یہ تھی کہ صلح ہی دوبارہ کر لی جائے، صلح ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، صلح ہی دوبارہ کر لی جائے۔ تو ان دونوں رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو طبقات تھے ان میں جو مختلف اعتبارات سے ہچکچاہٹ تھی مکے کی طرف اقدام کرنے میں اور پیش قدمی کرنے میں، ان سے بحث کی جا رہی ہے۔ تو یہ 2 رکوع جو ہیں یہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے۔ پہلا رکوع اور پھر چوتھا اور 5واں رکوع یہ ہے ایک تسلسل کے ساتھ، اور یہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئے ہیں، ذی قعدہ سن 9 میں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا چکے، اور اس کے بعد یہ کہ اب حج کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت قافلہ حج روانہ فرما دیا ذی قعدہ میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں سے 6 آیات وہ ہیں کہ جو پہلے رکوع میں شامل کی گئی ہیں، اور ان کو دے کر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ حج کے اجتماع عام میں اس کا اعلان عام ہو جائے، کان کھول دیے جائیں اب تمام اہل عرب کے کہ مشرکین کے لیے اب جزیرہ نماء عرب میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے در حقیقت ان مضامین کی ترتیب۔ اس کے حوالے سے اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر یہ جو فتح مکہ کے ضمن میں جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں ان کا جو پس منظر ہے اسے اب آپ سمجھ لیں۔ تاریخی پس منظر کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں کے اور قریش مکہ کے مابین جنگ نہیں ہوگی، نو وار پیکٹ فار 10 ایئرس۔ ساتھ ہی یہ کہ جو قبیلے چاہیں اس معاہدے کے اندر مسلمانوں کے حلیف کی حیثیت سے شریک ہو جائیں، اور جو قبائل چاہیں وہ قریش مکہ کے حلیف کی حیثیت سے شامل ہو جائیں، اور ان پر بھی گویا کہ یہ تمام شرائط جو ہے لاگو ہوں گی۔ چنانچہ بنو خزاعہ جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونے کی حیثیت اختیار کر لی، اور بنو بکر جو ہے انہوں نے قریش کے حلیف ہونے کی حیثیت اختیار کر لی، اور ان 2 قبیلوں کے درمیان بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، جیسے کہ عرب کے عام قبائل کے مابین یہ بڑی پرانی اور خاندانی قسم کی رقابتیں اور دشمنیاں جو ہیں وہ چلی آتی تھی۔ 1 سال بعد، 1 سال تو یہ صلح جو ہے وہ برقرار رہی ہے۔ شعبان سن 8 میں اب بس نہیں کر سکے، ان کا جو بھی صبر تھا اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بنو بکر نے اس صلح کی خلاف ورزی کی، بنو خزاعہ پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قریش کے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ کچھ لوگ بھیس بدل کر وہ شریک بھی ہوئے اس حملے میں، اور بہت اس کے علاوہ جو ہے اسلحہ دیا گیا اور ان کی مدد کی گئی۔
اس طریقے سے بنو خزاعہ پر جو اچانک حملہ ہوا وہ مطمئن تھے کہ اب تو صلح ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، ہمارے اوپر کوئی کسی حملے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ سمجھیے کہ انویئرز جنہیں کوئی اندیشہ ہی نہ ہو، تو وہ تو قبیلہ جو ہے اسے بہت شدید نقصان ہوا۔ اور پھر وہاں کا ایک وفد جو ہے فریاد کرتا ہوا، دہائی دیتا ہوا مدینے حاضر ہوا۔ انہوں نے آ کے فریاد کی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور اس طرح یہ جو بھی ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ، اب چونکہ صلح ٹوٹ گئی اور صلح کی جو خلاف ورزی ہوئی وہ قریش کے حلیفوں کی طرف سے، اور حلیف کی طرف سے خلاف ورزی ہو تو گویا قریش کی طرف سے، مزید برآں قریش کے کچھ لوگوں کا اس میں شریک ہونا اور یہ کہ ان کی مدد کرنا ہتھیاروں سے، یہ بھی ثابت۔ اس حوالے سے گویا کہ صلح حدیبیہ 2 ہی سال کے اندر، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس سے بھی کم عرصے کے اندر جو ہے 2 سال کے اندر اندر یہ صلح جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ کہ اب قریش کو ہوش آیا کہ یہ تو ہم سے بڑی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، انہیں معلوم تھا، اس لیے کہ صلح حدیبیہ بھی جو ہوئی تھی تو انہوں نے بظاہر تو حضور نے دب کر صلح کی تھی، حقیقت میں تو وہ دبے ہوئے تھے، اس لیے کہ حضور پوری قوت کے ساتھ گئے تھے، 1400-1500 آپ کے ساتھ صحابہ موجود تھے، اور وہاں جب بیعت علی الموت ہو گئی ہے، بیعت رضوان ہو گئی ہے، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ کفار مکہ کے چھکے چھوٹ گئے تھے کہ یہ تو اب مرنے مارنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور انہوں نے بیعت کر لی ہے کہ یہاں سے ایک شخص بھی جو ہے وہ زندہ اپنی جان بچا کر لے جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہذا بظاہر تو حضور نے اور مسلمانوں نے دب کر صلح کی، حقیقت میں انہوں نے یہ قوت دیکھ کر، قوت کا مظاہرہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلح پر مجبور ہوئے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ اب ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 1 سال پہلے غزوہ احزاب کے بعد ہی حضور نے فرما دیا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں مسلمانوں، بس جو انہیں کرنا تھا وہ کر چکے، اب تو انیشیٹو ہوگا تمہاری طرف سے، اب تو تم پیش قدمی کرو۔ لہذا ابو سفیان کو اب بہرحال فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر یہ صلح جو ختم ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام اگر کیا تو ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں۔ مشورہ ہوا، بالآخر اب وہ چل کر قریش مکہ کا سردار ابو سفیان بن حرب اب وہ چل کر مدینے آیا، اور بعض واقعات اس کے جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ سب سے پہلی کوشش اس نے کی کہ کوئی سفارشی تلاش کروں، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ایک بات مجھے درخواست پیش کرنی ہے، تو اور سفارشی سب سے زیادہ قریبی سفارشی جو ہے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ لے آئی تھی ایمان ابتدائی دور میں، مکے کے ابتدائی دور میں ایمان لے آئی تھی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ۔ وہاں جو شوہر تھا مرتد ہو گیا، کیونکہ شراب کی لت اسے بہت زیادہ تھی، کہیں اس نشے کے اندر آ کر اس نے انہی کا عیسائیت اختیار کر لی جو وہاں کی قوم کا مذہب تھا، کچھ وہاں کچھ مفادات حاصل کرنے چاہے ہوں گے واللہ عالم، تو مرتد ہو جانے کی وجہ سے اب یہ بیوہ ہو گئی، یہ علیحدہ ہو گئی، اب ان کا تعلق جو ہے رشتہ منقطع ہو گیا۔ تو حضور نے دلجوئی کے لیے پیغام مدینہ منورہ سے بھجوایا تھا، اور پھر نجاشی نے وکیل کی حیثیت سے وہاں جو ہے نکاح پڑھا ہے، تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا ہے اس طور سے کہ حضور مدینہ منورہ میں تھے اور یہ حبشہ میں تھی، پھر انہیں حبشہ سے جو پھر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب یہ ہے بیٹی ابو سفیان کی حضور کی زوجہ محترمہ، تو سب سے پہلے تو ان کے گھر میں پہنچے، وہاں جو بستر بچھا ہوا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، بستر طے کر دیا۔ اب یہ قریش کا سردار چھٹک کر کھڑے رہ گئے ابو سفیان کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا۔ اب وہ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اب اس سے خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب مزید سفارش کے لیے کچھ کہنے کی جرت باپ کے اندر کہاں رہ گئی ہوگی۔ پھر وہ حضرت ابوبکر سے ملے ہیں، پھر حضرت عمر سے ملے ہیں، سب نے معذرت کی، پھر حضرت علی کے ہاں گئے ہیں اور حضرت فاطمہ کی خوشامد کی ہے، بیٹی ہو کسی طریقے سے سفارش کرو۔ پھر حضرت حسن وہاں چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کھیل رہے تھے، اپنے اس بیٹے کو یہ موقع دے دو، یہ بیٹا اعلان کر دے کہ یہ بیٹا جو حکم بن جائے اور امن اور امان کا ذریعہ بن جائے عرب کے لیے۔ اب تمہارے بہرحال مکے کے رہنے والے ہیں وہ تم لوگ سب، لیکن یہ کہ وہ معذرت ہوئی تو مایوس ہو کر حضرت علی نے یہ کہا کہ بھائی تم زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہو یک طرفہ اعلان کر دو، تم امان کا اعلان کر کے چلے جاؤ، اس کے بعد یہ کہ تو ابو سفیان نے پوچھا حضرت علی سے کہ کیا اس سے کچھ توقع ہے کہ کچھ بات بن جائے گی؟
تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید نہیں کہ بات بنے، لیکن بہرحال اس کے سوا تمہارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کر گزرو۔ اپنی طرف سے یک طرفہ جا کر اس نے کھڑے ہو کر مسجد نبی میں اعلان کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے وہ پس منظر، لیکن اس میں ساتھ ہی یہ نوٹ کر لیجئے کہ بنو خزاعہ کے وفد کے پہنچنے سے 3 دن پہلے ہی حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ میرے لیے سفر کا سامان درست کرو۔ یہ ہے اصل میں معاملہ نبی کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر جو ہے وحی کے ذریعے سے آتی تھی، اللہ کی طرف سے ہر چیز کی اطلاع جو ہے آپ کو، اس کے لیے وفد کا آنا جو ہے وہ لازمی نہیں تھا، 3 دن پہلے آپ نے فرمایا، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ذرا اس کی خبر نہ دینا کسی کو، کسی سے بات نہ کرنا، بس سفر پہ جانا ہے، انتظام کرو۔ حضرت ابوبکر ظاہر بات ہے ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، وہ سیدھے اپنی بیٹی کے حجرے میں پہنچے ہیں، دیکھا کچھ سامان ہے، کوئی بندھا ہوا ہے، کوئی بندوبست ہے، بیٹی کیا معاملہ ہے، کہاں کا سفر ہے، کہ حضور ابا جان مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ انتظام تھا وہ دیکھا ہے۔ بہرحال حضور نے خصوصی اہتمام کیا اخفاء کا، جیسے کہ آپ کی ایک حدیث بھی ہے، استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنے جو بھی سارے عزائم ہیں، منصوبے ہیں، ان سب کو تشت ازبام کرنا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، جو بھی مقاصد ہیں ان کی طرف پیش قدمی ہو لیکن اخفاء کے ساتھ۔ تو حضور نے خصوصی اہتمام کیا کہ کوئی اس کی خبر جو ہے وہ مکے والوں کو نہ پہنچنے پائے، تاکہ ہم بیک وقت اچانک وہاں پہنچ جائیں تو کم سے کم خونریزی ہو۔ پیش نظر تو یہ تھا، یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ اب قریش میں دم نہیں ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ تاکہ کم سے کم خونریزی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں اب بہت سے مختلف جو لوگ تھے ان کا جو بھی کچھ ریلیکٹنس تھی، ہچکچاہٹ تھی، یہ ہمیں اقدام نہیں کرنا چاہیے، یہ پیش قدمی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس کے مختلف اسباب تھے، اور در حقیقت ان آیات میں چونکہ وہ زیر بحث آئیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ ان کی اہمیت جو ہے وہ ابدی ہے۔ یہ کیفیات اور یہ سوچنے کے انداز اور یہ مختلف احساسات جو ہیں وہ ہر دور میں ہوں گے، جب بھی کبھی دین کے لیے کوئی کام ہوگا، ظاہر بات ہے انہی مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد تو لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اس طور سے جس طور سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، لہذا جب بھی ہوگا مراحل یہ آئیں گے، اور یہ تمام معاملات آئندہ بھی پیش آئیں گے، جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ نفاق اگر اس دور میں تھا تو اس دور میں بھی ہے، یہ امراض تو ختم نہیں ہو گئے، فرق صرف یہ کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا جاتا تھا کون منافق ہے، لہذا آپ تعین کے ساتھ بھی کہہ سکتے تھے، اگرچہ آپ نے کہا نہیں لیکن آپ جانتے تھے تعین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ، لیکن یہ کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں، کوئی مسلمان جو ہے کسی دوسرے کو منافق قرار نہیں دے سکتا، اس لیے کہ دل کی حالت جو ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، وہ تو راز ہے بندے اور رب کے مابین۔ تو فرق صرف اتنا ہی ہے، ورنہ وہی چیزیں جو ہیں جو پہلے تھیں، انسانی نفسیات وہی ہیں جو پہلے تھیں، آج بھی وہی ہیں، حالات و واقعات جو ہیں وہی اپنے آپ کو، جس کو آپ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، وہ تو بار بار آتے ہیں۔ تو ذرا پہلے سمجھ لیجئے کہ کن کن اعتبارات سے لوگوں کو اس اقدام میں ہچکچاہٹ تھی یا وہ اس کی کسی درجے میں مخالفت کر رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو کہ جو اظہر من الشمس ہے وہ تو منافقین کی بات ہے، منافق نہیں چاہتے، ظاہر بات ہے کہ مکے کے خلاف اقدام ہے، اور ظاہر بات ہے کتنا بھی ہاتھی مرا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، قریش کا جو دبدبہ تھا، جو روب تھا، جو اس کی قوت اور سطوت اور شان اور شوکت اور اس کے جو حلیف تھے، تو اس میں خطرے موجود تھے، جان اور مال کے خطرے تھے، جان کا اندیشہ تھا، اور منافق ظاہر بات ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک تو جہاں تک تو معاملہ ہے جان اور مال کے محبت کی وجہ سے جہاد سے جی چرانا اور قتال سے جی چرانا، تو یہ تو گویا کہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ایک وصف مشترک کی حیثیت سے، چاہے وہ غزوہ خندق تھا اور چاہے وہ اس سے پہلے غزوہ احد تھا، یہ ساری باتیں تو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس موقع پر خاص طور پر جو ایک اور بات سامنے آئی وہ ہے جسے میں اس وقت تعبیر کر رہا ہوں مذہب کا روایتی تصور یا نیکی کا روایتی تصور۔ اب وہ تصور کیا ہے کہ بھائی بہرحال ایک تو یہ کہ مکے کی حرمت کو بٹا لگنے کا اندیشہ ہے، وہ حرم ہے، محترم جگہ ہے، اگر ہم وہاں حملہ کریں گے، پیش قدمی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مقابلہ ہو جائے، خوریزی ہوگی، تو گویا کہ حرم کی حرمت کو بٹا لگنے کا چونکہ اندیشہ ہے، لہذا ہمیں یہ پیش قدمی کرنی نہیں چاہیے، ہمیں یہ اقدام کرنا نہیں چاہیے۔ دوسرے یہ کہ قریش بہرحال متولی حرم کے ہیں،
کتنے ہی برے ہوں، کیسا ہی ان کا رویہ ہو، کیسا ہی ان کا کردار ہو، بہرحال حرم کے متولی ہیں، حرم کو وہ آباد کرتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، ان کے لیے اہتمام جو ہے آسائشوں کا کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی خدمات بھی ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر تیسری بات یہ بھی تھی کہ جو مومنین صادقین تھے ان میں سے بھی خاص طور پر مہاجرین، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہاجرین میں نفاق کا کوئی سوال نہیں تھا. اصل میں تو نفاق کا پودا لگا ہی مدینے میں آ کر ہے، اس لیے کہ سارے جو اثرات تھے یہود کے مدینے میں تھے، اور یہیں پر چونکہ مسلمانوں کو ایمان لانے کا معاملہ جو ہے اس وقت کسی امتحان میں سے گزرنا نہیں پڑا تھا، لہذا وہ کمزوری ضعف ایمان جو ہے، اور اسی نے پھر آگے چل کر جو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے پھر نفاق کی شکل اختیار کی ہے. تو یہ تو ایکسکلوسیو فینومینن ہے اصل میں مدینے کے رہنے والوں کا. مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان میں نفاق کا کیا سوال؟ وہ تو گویا کہ سارے امتحانات پہلے ہی پاس کر کے آئے تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے، کلبے قبیلے سے کٹ کر آئے، اپنے خاندانوں سے کٹ کر آئے، اور بہرحال نقل وطن کی ہے تو کوئی ایسی ان کے پاس ایشورنسز نہیں تھی کہ وہاں جاتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ بھی موجود ہے، کوئی ہوٹلز ہیں یا کوئی کنسنٹریشن کیمپس ہیں یا کہیں پر کوئی مہاجرین کے لیے وہاں پر آباد کاری کا بندوبست، کچھ بھی نہیں تھا. صرف یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، جان ہتھیلی پر لے کر اور لوگ آ گئے. اس اعتبار سے میں نے کہا ہے کہ مکے والوں میں نفاق کا سوال نہیں، لیکن وقتی طور پر ضعف ایمان، یہ کسی بڑے سے بڑے مسلمان اور کسی بڑے سے بڑے اور سچے سے سچے صاحب ایمان پر بھی وقتی طور پر ضعف ایمان کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے. اس وقت مرحلہ جو آ گیا تھا مہاجرین کے لیے وہ یہ تھا کہ مکے میں ان کے خاندان ہیں، ان کے کلبے قبیلے کے لوگ ہیں، پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے لیکن وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے، اور باقی ایمان نہیں بھی لائے تھے. تو ایک رشتہ داری کی جو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ایک لحاظ ہوتا ہے دل کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو احساسات ہوتے ہیں ایک صحت مند انسان میں اور ایک نارمل انسان میں، ایک شریف انسان میں، صاحب مروت و شرافت انسان میں، وہ احساسات بہرحال آڑے آ رہے تھے کہ اگر وہاں پر حملہ ہوتا ہے اور وہاں پر یہ لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو جس طریقے سے کہ گندم کے ساتھ گھن پس جایا کرتا ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سورہ فتح میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ اے مسلمانوں، اس وقت اگرچہ تمہیں فتح مانوی طور پر حاصل ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے وقت، لیکن ہم نے تمہارے ہاتھ بھی روک لیے، ان کے ہاتھ بھی روک لیے، جنگ نہیں ہونے دی. اس لیے نہیں ہونے دی کہ مکے کے اندر کوئی ضعیف مسلمان موجود ہیں جو ایمان لا چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر پائے تھے. اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو تم انہیں بھی پیس دیتے، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا. اس لیے ہم نے اس وقت جو ہے ہاتھ روک لیے اور جنگ نہیں ہونے دی. اب ان حضرات کو یہ اندیشہ تھا کہ اب اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ہمارے اعزہ بھی ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں. چنانچہ ان میں سے جو ایک بہت نمایاں واقعہ ہوا ہے وہ تھا حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدری صحابی ہے، مہاجر ہے. ان کے گھر والے، ان کے اہل و عیال مکے میں تھے ابھی تک، اور یہ چونکہ کسی بڑے اونچے گھرانے سے متعلق نہیں تھے کہ انہیں ان کے اہل و عیال کو وہاں پر اپنے اس کلبے یا قبیلے کی طرف سے کوئی تحفظ حاصل ہو. انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو پھر میرے بچوں کا، میرے اہل و عیال کا تو والی وارث کوئی نہیں، وہ تو بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گے، پس جائیں گے. تو وقتی طور پر ایک بدری صحابی کے دل میں بھی یہ اس طرح کی ایک کمزوری جو ہے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے حضور کے اس راز کو فاش کرنے تک کے جرم کا ارتکاب کر لیا، حالانکہ حضور نے سختی سے روکا تھا. انہوں نے ایک رقعہ لکھا اور اس رقعے میں خبر دی، اکرمہ ابن ابو جہل وغیرہ ان 3-4 حضرات کے نام آتے ہیں، ان کے نام خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے پوری جمعیت کے ساتھ تمہاری طرف اقدام کر رہے ہیں، تم جو بھی کچھ کر سکتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ خط دیا ایک عورت کو جو جا رہی تھی مکے، اور اسے بہرحال کچھ اس سے معاوضہ طے کیا کہ یہ ہمارا خط جو ہے یہ پہنچا دو. اس عورت نے اپنی چوٹی کے اندر اس خط کو گوندھا، باندھ لیا تاکہ کوئی تلاشی ولاشی ہو تو نکلے نہ، اور وہ جا رہی تھی ایک ہودج میں اونٹ کے اوپر سوار ہو کر. حضور نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت مقداد، اور ان سے کہا کہ وہ ایک عورت ہے فلاں جگہ پر اس وقت مقیم ہے، اور جاؤ اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ، برآمد کر کے آؤ. یہ تینوں حضرات پہنچے اور اسی مقام پر وہ عورت موجود تھی، ابھی مقیم تھی. اس سے کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ نہیں. اس نے کہا قطعاً کوئی خط نہیں میرے پاس. تو وہ جو ہودج کی جو بھی کی گئی تلاشی لی گئی وہ خط برآمد نہیں ہوا. حضرت علی نے پھر فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے پاس خط ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے
ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کے لیے کسی شک و شبے کی کیا گنجائش تھی. اور اگر تم سیدھے ہاتھوں وہ خط ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو میں تمہیں عریاں کر کے تمہاری تلاشی دوں گا. اس پر پھر اس عورت نے وہ اپنی چوٹی کھولی اور اس میں سے وہ خط نکال کر دے دیا اور حضرت حاتب کی وہ غلطی جو ہے پکڑی گئی. لیکن بہرحال اس سے یہ کہ وہ بات ابھی مکے والوں تک پہنچنے سے معاملہ رک گیا، اور وحی کے ذریعے سے چونکہ اللہ نے حضور کو مطلع فرما دیا. پھر جب آئے ہیں واپس حضرت علی اور حضرت مقداد اور حضرت زبیر وہ خط لے کر، تو حضرت عمر نے جو ان کا اپنا ایک جلال کا انداز تھا اس میں یہ عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں حاتب کی گردن مار دوں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں عمر، تمہیں معلوم ہے یہ بدری ہے، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بدر میں لوگ شریک تھے مسلمان ان کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی. تو یہ میں نے واقعہ خاص طور پر آپ کو بتایا اس لیے کہ اتنے اونچے صحابی سے بھی وقتی طور پر کسی اس طرح کی کمزوری کا اظہار یہ مستبعد نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. یہ واقعات ہیں، سیرت کے ناقابل تردید واقعات ہیں. آخری بات جو میں اس میں عرض کروں گا، اس لیے پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ پورا پس منظر ہمارے سامنے ہوگا تو پھر آیات کا ہم سلسلے وار مطالعہ کریں گے کہ ایک مستقل فلسفہ بھی بنا لیا گیا ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں جنگ جو ہے یہ تو بالکل ناگزیر کوئی مجبوری کی صورتحال ہی ہو تو کی جائے، ورنہ اصل میں تو دعوت اور تبلیغ اور اصل میں تو صلح کے حوالے سے ساری جو ہے کامیابی ہوتی ہے. اس کے لیے ایک بڑے دانشور ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں سے مولانا وحید الدین خان صاحب، وہ کوئی آج سے 8-9 سال پہلے ہمارے ہاں محاضرات جو ہوئے تھے انجمن خدام القرآن کے، اس میں وہ بھی تشریف لائے تھے میری دعوت پر. تو انہوں نے پورے 1 گھنٹے کی تقریر میں یہ فلسفہ بیان کیا کہ جنگ سے کچھ نہیں ہوا، اصل میں تو صلح سے ہوا. یعنی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ساری خیر اور برکت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے اور اتنی وسعت کے ساتھ دین کا پیغام پھیلا. تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے وہ جنگ کا نہیں صلح کا ہے. اس پر پھر جب میں نے 1 گھنٹہ ان کی تقریر ہوئی تھی اور میں نے ان محاضرات میں شرکت کی تھی صرف ایک سامع کی حیثیت سے، لیکن آخر میں ان سے اجازت لے کر صرف ایک سوال کیا تھا کہ اگر صلح اتنی ہی اچھی چیز ہے اور جنگ اتنی ہی بری شے ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ جب صلح ٹوٹ گئی قریش کی جانب سے اور پھر قریش کا سردار چل کر آیا ہے مدینہ منورہ صلح کی درخواست لے کر اور سفارشیں کروا رہا ہے، خوشامدیں کر رہا ہے، تو حضور نے صلح کیوں نہیں کی؟ اس پر جو حضرات اس وقت موجود تھے، بہت سے یہاں بھی موجود ہیں اس وقت، انہیں یاد ہوگا کہ بالکل وہ نقشہ وہی تھا. اس کو یعنی بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں جیسے قرآن مجید میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ آدمی مبہوت ہو کر رہ جائے کہ اب کوئی سوال کا جواب ہی نہیں ہے. تو انہیں یہ کہنے پڑے تھے الفاظ کہ نو کمنٹس، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو اصل بات سمجھ لیجئے کہ اصل شے، اصل مقصود نہ صلح ہے نہ جنگ ہے. اصل مقصود اس مشن کی تکمیل ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب یہ حکمت ہے، یہ تدبر ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ معاملہ فہمی ہے کہ کس وقت اس مقصد کے لیے صلح مفید ہے. صلح مفید ہے اس مقصد کے لیے تو دب کر بھی کرو، اپنی انانیت کو آڑے مت آنے دو، اپنی جھوٹی انا جو ہے اس کی پوجا مت کرو. اگر صلح دب کر کرنے میں بھی اس مقصد اور اس مشن کا جو ہے اس کی بہتری ہے، اس کی مصلحت ہے تو دب کر صلح کر لو. لیکن یہ ہے کہ اگر خام خواہ کی صلح کر کے اور کفر کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے، حضور کے علم میں تھا کہ اب ان میں دم نہیں ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. صلح کی تجدید کے کیا معنی ہوتے کہ ابھی مکے پر اور طویل عرصے تک کفار کا جو ہے قبضہ رہتا، ان کا تسلط رہتا، اور یہ جو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تو اس گھر پر جو مرکز توحید کی حیثیت تعمیر کیا گیا تھا، مشرکین کا غلبہ اور اقتدار اور طویل عرصے کے لیے باقی رہا. جبکہ حضور کی بعثت ہوئی ہے دین کے غلبے کے لیے. اس حوالے سے اصل جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت مقصود نہ جنگ ہے نہ صلح ہے، مقصود ہے دین کا غلبہ. اس کے لیے حکمت، اس کے لیے تدبیر، اس کے لیے منصوبہ بندی، اس میں جہاں کہیں صلح مفید ہوگی صلح کی جائے گی، جہاں جنگ کی ضرورت ہوگی جنگ کی جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.